TV004 کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ چند دن پہلے منعقد ہونے والی عورت مارچ کے تناظر میں غالب اکثریت کی طرح میں بھی شکستہ دل ضرور ہوں، لیکن مایوس نہیں ہوں کہ قرآن نے مایوسی سے منع کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سورہ الحجر میں فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیوں مایوس ہونے لگا کہ یہ گمراہوں کا کام ہے۔ میں اس لیے بھی مایوس نہیں ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ جس معاشرے کا میں فرد ہوں وہ حیا اور پاکیزگی سے عاری نہیں ہے۔ وہاں اخلاق، تربیت اور دینی اقدار کو آج بھی قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ ان مٹھی بھر فریب خوردہ عناصر کی قطعاً اوقات نہیں کہ وہ غالب اکثریت کی بناوٹ اور ساخت پر نقب لگا سکیں۔ میرا یہ زندہ معاشرہ اس غیر فطری رجحان اور رویے کے خلاف اپنا بھرپور رد عمل دے گا۔ صرف دو پہلوؤں پر اختصاراً بات کروں گا۔ نمبر 1، کیا ہمارا نظام تعلیم ہماری اخلاقی اور دینی قدروں کی حفاظت میں معاون اور مددگار ہے؟ جدید سائنسی علوم گو وقت کی اہم ضرورت ہیں، تاہم کیا یہ علوم اپنی ذات میں انسان کی روح کی پالیدگی اور طمانینت کا باعث بن سکتے ہیں؟ صرف ان علوم سے مزین ذہن مغرب کے بے راروی اور بے فکری کو پروان چڑھانے میں ممد و مددگار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی نوجوان نسل کو وہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جو ان میں متوازن ذہنی رویے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے؟ کہیں ہمارے آنگن، ہمارے گھر دانستہ یا نادانستہ غیر اہم چیزوں میں مشغول ہو کر اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہمارے اسکول، اساتذہ، بزرگ، پڑوسی اپنا وہ فرض نبھا رہے ہیں جو کبھی پرانے پاکستان کی امتیازی خصوصیت تھی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس فریب خوردہ نام نہاد پڑھے لکھے گروہوں سے گلے اور شکایتیں نامناسب ہیں۔ ان کی ذہنی اور اخلاقی پسماندگی پر ترس کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں جو ہمارے معاشرے کی مجموعی بے حسی اور عدم توجہی کے عکاس ہیں۔ انہیں ہمارا معاشرہ یہ سمجھانے میں ناکام ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے نازک آبگینے ہیں جن کا مقام ازل سے انہیں بنانے والے نے عزت و احترام کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ آج یہ جس مقام اور منزل کی تڑپ میں ہے وہ فریب ہے، سراب ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے حکومتی ایوان جو اپنے لیے شخصی تمسخر اور مذاق پر بھی فوراً سیکھ پا ہو کر قانونی اور غیر قانونی اقدام اٹھانا جائز سمجھتے ہیں، مملکت خدا داد میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراضاً للکارنے پر خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک محترم جج صاحب کی توہین تو ناقابل برداشت ہے، تو میرے اور آپ کے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم جن کا مقام اور عزت سر آنکھوں پر، ان کے مزار کے احاطے میں نعرے پر پرچہ درج ہو سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ دعوت مبازرت پر خاموشی کیوں؟ سیاسی اور مذہبی جماعتیں، ڈاکٹرز، وکلاء، اساتذہ، مزدور، کسان اپنے حقوق کے لیے لانگ مارچ اور دھرنے کر سکتے ہیں، اپنے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ اس سے پہلے کہ خدا اپنے قہر کا کوڑا ہم پر برسائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ محراب منبر، اسکول و کالج، کوچہ بازار، ہر پلیٹ فارم سے توانا آواز بلند کی جائے تاکہ ارباب اختیار اس فتنے کے تدارک کے لیے فوری عملی اقدامات اٹھائیں۔